نمبر 1 انہوں نے ایجاد کیا سیکولرزم، مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں، کیپ یور ریلیجن ود یو اور ان یور پلیسز آف ورشپ۔ مذہب ہوگا چرچ میں، سینیگوگ میں، مسجد میں، ریاست سے، سیاست سے، ملکی قانون سے کوئی تعلق نہیں۔ لبرل سیکولر سیاست یہ یہود کی ایجاد ہے۔ نمبر 2، انٹرسٹ حرام تھا، سود دونوں طرح کا، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی، دونوں حرام تھے جب تک پوپ کا اقتدار تھا۔ اس کے خلاف کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھائی گئی اور پھر اس سے انٹرسٹ کو جائز قرار دیا گیا، لہذا سب سے پہلا بینک جو ہے وہ بھی انگلینڈ میں قائم ہوا، بینک آف انگلینڈ۔ معیشت اب سود کی بنیاد پر، جوئے کی بنیاد پر یہ معیشت اس سے چلے گی۔ تیسرا کام انہوں نے یہ کیا، یہ ان کا انتقام تھا عیسائیوں سے اور یورپ سے بدلہ لینے کے لیے کہ ان میں بد اخلاقی، فحاشی، بے پردگی، عریانی، فری سیکس، اسے رواج دو، میک دم اینیملز۔ بھول جائیں یہ کہ کیا شرم کیا ہوتی ہے اور حیا کس چیز کا نام ہے، یہ سب میک دم اینیملز۔ جیسے حیوانات ہوں، درندے ہوں، ظاہر بات ہے کہ سیکشول ان کا ایکٹ جو ہے پبلک میں ہوتا ہے، کھل کر ہوتا ہے، تو آپ زو میں جا کر دیکھ لیجیے، وہ ہو رہا ہے جو کچھ ہوگا۔ لہٰذا یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ یہ ساری چیزیں ان کے پروٹوکولز کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جو سائن ہوئے ہیں 1897 میں بیسل میں، اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ اور اسی کے بعد سے یہ سارا میڈیا کے ذریعے سے اور سینما کے ذریعے سے یہ سارا کا سارا جو فحاشی اور بے حیائی کا، اور عورت اور مرد کی بالکل مساوات، عورت کیوں دب کر رہے؟ عورت اگر اول شادی نہیں کرے گی اور شادی کرے گی تو اس طرح کرے گی کہ آپ اگر اسے طلاق دیں گے تو آپ کی آدھی جائیداد فوراً اس کی ہو جائے گی، اور اگر ایک گھر ہے آپ کے پاس تو وہ اس کے پاس رہے گا، یو ول بی آؤٹ۔ لوگوں نے شادی کرنی چھوڑ دی۔ اب آپ امریکہ میں جائیے، یورپ میں جائیے، آپ کو بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے، وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میریڈ۔ بغیر کسی ویڈ لاک کے وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ 60% سے زیادہ بچے جو ہیں فرانس کے اندر وہ اس طرح پیدا ہوئے۔ اور کلنٹن نے کہا تھا، اس کا جو آخری سال تھا آفس میں ایز پریزیڈنٹ، تو جو اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس اس کا ہوتا تھا سالانہ، اس میں کہا تھا کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت، امریکن نیشن کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ اس کے لفظ کیا ہیں؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، شادی کا کوئی بندھن نہیں ہے اور بچے ہو رہے ہیں۔ یہ 3 پرونگڈ ہے معاملہ یہ جدید تہذیب کا۔ چوتھا کیا ہے جو بہت اہم ہے؟ فزیکل سائنسز کا ارتقاء اور ٹیکنالوجی کا ارتقاء۔ ٹیکنالوجی اور فزیکل سائنسز یہ تہذیب کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے ہیں، لیکن اس وقت یوں سمجھیے کہ پریزنٹ سیویلائزیشن میں 3 ڈائمنشنز تو یہ ہو گئی جو میں نے بتایا، سیاست میں سیکولرزم، اور یہ سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے کس کو؟ یہودیوں کو، بیکاز دے آر اے ویری مائنیوٹ مائنورٹی۔ وہ کہیں اگر مذہب کا کوئی تعلق ہو، کرسچینٹی کا تعلق ہو اگر ریاست کے ساتھ، تو ان کی کیا حیثیت امریکہ میں ہوگی، کیا حیثیت برطانیہ میں ہوگی؟ جب مذہب کو علیحدہ کر دیا تو وہ برابر کے شہری ہیں، دے آر ایکول سٹیزنز۔ یہودیوں نے پھر اسی سود کے ذریعے سے بینکنگ کا نظام قائم کیا، اور اس میں انہوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی کہ وہ یورپ کے ممالک کو آپس میں لڑاتے تھے، اور جب ان دونوں لڑنے والوں ملکوں کو پیسے کی ضرورت ہوتی تھی تو ان کے بینکرز ان کو قرض دیتے تھے، منہ مانگے ریٹس جو ہیں انٹرسٹ کے وہ ان سے لیتے تھے۔ اس طریقے سے سازشیں کر کے جنگیں کرانا، اور جنگ کے دونوں جو ہیں سائڈز ان کو قرض دینا اور پیسہ بنانا ان کے پاس۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پچھلی صدی کے اسی زمانے میں، یوں سمجھیے آج ہم 2006 میں بیٹھے ہیں، 1905 میں گئے تھے علامہ اقبال، 1001 سال پہلے، 101 سال پہلے، لیکن انہوں نے وہاں مشاہدہ کر لیا تھا کہ اسی بینکنگ کے نظام کی وجہ سے فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ دے آر کنٹرولنگ، بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو تہذیب کے ذریعے سمجھیے بے شرم بے حیا معاشرت، خاندانی نظام کی تباہی،
بے خدا بے دین لبرل سیاست، سود اور جوئے پر مبنی آزاد معیشت، اور چوتھی چیز جس کو میں اب اس وقت میرے سامنے مثال آئی ہے، پہلے کبھی نہیں آئی، جیسے فورتھ ڈائمنشن کہتے ہیں، یہ جہاں بیٹھے ہیں ایک لمبائی ہے، ایک چوڑائی ہے، ایک اونچائی ہے، یہ 3 ڈائمنشنل اسپیس کا کانسیپٹ ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئنسٹائن نے آ کر جو کانسیپٹ دیا، ٹائم از دی 4th ڈائمنشن اسپیس اینڈ دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ، ویزیبل نہیں ہے، اس دی 4th ڈائمنشن آف اسپیس۔ اسی طرح اس تہذیب کے جو 4th ڈائمنشن ہے وہ فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی، یہ ہے موجودہ۔ اب چونکہ اس سینس یہ سائنس سے اور ٹیکنالوجی سے قوت بڑھ گئی تو یہ پھر نکلے، یورپ سے جو نکلے ہیں ادھر گئے تو امریکہ کو فتح کیا، امریکہ کے جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے ان کا تقریباً نام و نشان مٹا دیا، اس لیے کہ وہ ذرا مہذب نہیں تھے، وحشی تھے، اور وحشی لوگ غلام ہونا پسند نہیں کرتے، مرنا پسند کرتے ہیں، لہذا انہوں نے اپنی تباہی جو ہے قبول کر لی، غلامی قبول نہیں۔ لیکن اس کے بعد ان کا جو آیا ہے سیلاب، 1492 میں فال آف اسپین ہوا ہے، فال آف گرینڈا، 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کر لیا راؤنڈ دی گڈ کیپ آف گڈ ہوپ، اور پورا مشرقی ایشیا جو ہے یہ یورپین طاقت ہو گیا۔ اب وہ نئے اسلحہ کے ساتھ آئے تھے، بارود کا استعمال یہاں کون جانتا تھا، گنز کس کے پاس تھی، لہذا وہ فتح کرتے چلے گئے، اور پوری دنیا میں وہ تہذیب جو ہے پھیل گئی۔ اور اس تہذیب کے پھیلنے میں جہاں اس کا بھی دخل ہے کہ اٹھنے والی قوموں کے اندر کوئی اچھے اوصاف ہوتے ہیں، ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، زبان کے پکے ہوتے ہیں، تو نئی نئی ابھرتی ہوئی قومیں تھیں، ان کے اندر یہ باتیں تھیں۔ اور دوسرے یہ کہ ان کا جو اسلحہ تھا اس کی وجہ سے پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ وہ کولونیلزم آ گیا بلکہ تہذیبی اعتبار سے بھی پوری دنیا غلام ہو گئی۔ So the present global civilization of the world, it is by origin European, but today it is global. اس میں 3 چیزیں تو ان کی گلوبل ہو چکی ہیں، 3 میں سے 2۔ سیکولرزم، یہ سکہ چل رہا ہے ہر جگہ پر پوری دنیا میں، انٹرسٹ اینڈ بینکنگ کی بنیاد کے اوپر معاشی نظام پوری دنیا میں۔ البتہ تیسرا معاملہ جو ہے تہذیبی، جس کو اگر نیرو سینس میں تہذیب کا لفظ استعمال کیا جائے تو خاندانی نظام ہے، شرم اور حیا ہے، شادی کا بندھن ہے، اس کا تقدس ہے، والدین کی خدمت ہے، ان کا ادب ہے، بڑھاپے میں ان کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ تیسری چیز جو ہے اس کے خلاف اب ان کی پوری طاقت لگی ہوئی ہے کہ مسلم ورلڈ میں سے ان تمام چیزوں کو بھی ختم کر دیں، واش آف کر دیں، تاکہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہو جائے۔ چنانچہ پہلے کائرو کانفرنس ہوئی تھی، ویمن لب کانفرنس، 5 سال کے بعد بیجنگ کانفرنس ہوئی، پھر بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی جا کر نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے تحت، اور اس کا سب کا ایجنڈا کیا تھا اور کیا ان کی سفارشات ہیں؟ عورت اور مرد بالکل یکساں، نمبر 1، انہیریٹنس میں بھی اور شہادت میں بھی۔ عورت اگر اپنا جسم بیچتی ہے تو اس سے آپ برا نہیں کہہ سکتے، پروسٹیٹیوشن کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ پروسٹیٹیوشن کا لفظ بھی اپنی دولت سے نکال دو، انہیں کہو سیکس ورکرز۔ جیسے ایک مزدور اپنی مسل پاور استعمال کرتا ہے، کسی چلا رہا ہے یا ہل چلا رہا ہے، ایسے انہوں نے اپنے جسم کا ایک حصہ استعمال کیا ہے اور پیسے لیے ہیں، تو what blame? They are sex workers, not prostitutes۔ پھر ہومو سیکسولیٹی، اس کو بھی ایک نارمل انکلینیشن مانا جائے، یہ نہیں ہے کہ فطرت سے کوئی فرار ہے اور فطرت سے کوئی دور، نہیں، نارمل ہے۔ اچھا، عورت اول تو شادی کرے گی نہیں کرے گی تو گھر کا کام کاج کرنے کی وہ پابند نہیں ہے، اگر کرے گی تو ویج لے گی اپنے شوہر سے، اگر گھر کا کوئی کام کرے گی۔ اور یہ بھی بچے پیدا کرنا بھی کوئی اس کا فرض نہیں ہے، اگر وہ حمل اور ولادت کے سختیوں سے گزرے گی تو بھی ویجز لے گی۔ یہ ایجنڈا دنیا کو دیا گیا ہے بیجنگ +5 کانفرنس یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے تحت۔
تو یہ ہے پریزنٹ سویلائزیشن اور اس کا جو اثر ہے عالم اسلام پر، کہ دو چیزیں تو پوری طور پر، ایک تو یہ کہ ٹیکنالوجی تو چھائی گئی، لیکن یہ کہ تہذیب کے عناصر میں سے دو پورے طور پر پورے عالم اسلام میں ہے، پورے دنیا میں بھی ہے۔ تیسرا البتہ جو ہے اس میں ابھی کچھ ہم تھوڑا بہت ریلیکسٹنس شو کر رہے ہیں، لیکن بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ این جی اوز کو جو دیے جا رہے ہیں وہ اسی کام کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔